السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبر میں ہمارے کام جو چیز آئے گی وہ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ آئیے گا آج میں آپ کو بتاؤں کہ جب قبر میں دفنایا جاتا ہے، اس کے بعد فرشتے جب مردے کو اٹھاتے ہیں تو وہ وقت کون سا وقت ہوتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یعنی وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ نمازی ہے تو ڈائریکٹ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ تو جو نماز سے محبت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو قبر میں جا کر کے بھی انہیں نماز کی ہی یاد آتی ہے۔ اچھا، قبر میں دفنانے کے بعد میں پھر ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے گا اس کے بارے میں بھی سن لیجئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعض ہم نشینوں کو فرمایا کہ اے فلاں، میں رات کو جاگا اور قبر اور اس میں رہنے والوں کا حال سوچتا رہا۔ اگر تم مردے کا حال 3 دن بعد قبر میں دیکھو تو اس کے پاس جانے سے خوف کھاؤ گے، چاہے کتنا ہی پیار اس سے ہو۔ اور قبر کو دیکھو گے تو اس میں کیڑے دوڑ رہے ہیں، پیپ بہہ رہا ہے، مردے کا رنگ بدل گیا ہے، بو بگڑ گئی ہے، کیڑے بدن کھا رہے ہیں، کفن پرانا ہو گیا ہے، جبکہ پہلے صورت بھی اچھی تھی اور بو بھی عمدہ، کپڑے بھی نہ تھے اور کیڑے بھی ایسے نہ تھے۔ یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اتنی بھیانک شکل ہو جاتی ہے، ایسے کپڑے ہو جاتے ہیں، ایسے کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ انسان کیا کہتا ہے؟ حضرت بکر عابد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ماں سے کہا کرتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو میرے حق میں بانجھ ہوتی، یعنی مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کیونکہ تیرے بیٹے کو کافی عرصہ قبر میں بند رہنا ہوگا اور پھر وہاں سے کوچ کرنا ہوگا، یعنی میدان محشر میں اٹھ کر کے جانا ہوگا، اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اے ماں، میں وہ حساب کیسے دے پاؤں گا؟ تو یہ وہ نیک ہیں جو حساب دینے سے گھبراتے ہیں، انہیں اتنا خوف ہوتا ہے۔ اور ایک ہم جیسے گناہ گار ہیں جو ہم دن رات گناہوں پر گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے، ہمیں بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنی زندگی کا حساب دینا چاہیے اس کو کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے اور اچھے عمل کرے۔